الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ درس میں بیوی کے احوال اور اس کی مثالیں پڑھنے کی سعادت ہم نے حاصل کی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل بیٹی کے احوال اور اس کی مثالیں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی جو ہے وہ بیٹی ایک ہوتی ہے اور کبھی جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، کبھی جو ہے وہ بیٹا ساتھ میں ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ ساتھ میں نہیں ہوتا۔ ہر صورت کا ایک الگ الگ حکم ہے اور ہر صورت کی ایک الگ الگ جو ہے وہ مثال ہے، اس کو جو ہے وہ یہاں پر پڑھنے کی سعادت ہم حاصل کریں گے۔ بیٹی کے 3 احوال ہیں۔ پہلے نمبر پر جو ہے وہ نصف یعنی آدھا 1/2، دوسرے نمبر پر ثلثان یعنی 2/3 2/3 2/3، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ تعصیب کا مطلب عصبہ، یعنی کبھی کبھار جو ہے وہ بیٹی عصبہ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو نصف ہے، یہ حال یعنی نصف حصہ بیٹی کو کب دیا جائے گا کہ اگر ایک بیٹی ہو تو نصف یعنی 1/2 حصہ ملے گا، بشرطے کہ بیٹا ساتھ موجود نہ ہو۔ یعنی اس میں گویا کہ 2 طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں بیان کی گئیں، ایک تو یہ کہ بیٹی صرف ایک ہو، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ساتھ میں بیٹا بھی موجود نہ ہو۔ تو جب یہ صورتحال ہو کہ ایک بیٹی ہو اور بیٹا ساتھ موجود نہ ہو تو اس صورت میں میت کے مال میں سے نصف مال 1/2 حصہ جو ہے وہ بیٹی کو دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ثلثان یعنی 2/3 2/3 2/3 حصہ ہے۔ یہ کب دیا جائے گا؟ جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ثلثان یعنی 2/3 حصہ ملتا ہے، بشرطے کہ بیٹا ساتھ نہ ہو۔ جیسے اوپر والے حال کے اندر شرط لگائی گئی کہ بشرطے کہ بیٹا ساتھ نہ ہو، تو یہاں پر بھی یہ شرط لگائی گئی کہ بیٹا ساتھ نہ ہو اور بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ، 3 4 5 6 جتنی بھی ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ جتنی بھی بیٹیاں ہوں وہ ساری کی ساری 2/3 میں برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ شریک ہوں گی، اور ساتھ میں شرط یہ ہے کہ بیٹا موجود نہ ہو۔ اب تیسرے نمبر پر جو ہے وہ تعصیب یعنی محض عصبہ کے طور پر حصہ جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا، یعنی جب بیٹی کے ساتھ بیٹا مل جائے تو اس وقت بیٹی جو ہے وہ ذوی الفروض میں سے نہیں رہتی، بلکہ اس وقت یہ جو ہے وہ عصبہ بن جاتی ہے۔ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی موجود ہو تو بیٹی بیٹے کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی، اور اس صورت میں بیٹے کو بیٹی سے 2 گنا دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کا حصہ مؤنث سے 2 گنا ہوتا ہے۔ تو جب بیٹی بیٹے کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس وقت بیٹے کا حصہ 2 گنا ہوتا ہے اور بیٹی کا حصہ جو ہے وہ 1 گنا ہوتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر جو ہمارا حال ہے وہ تعصیب ہے یعنی عصبہ، کہ جب بیٹی ایک ہو ساتھ میں بیٹا نہ ہو تو اس صورت میں بیٹی کو 1/2 حصہ ملے گا اور بیٹی ذی فرض کے طور پر حصہ پائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور ساتھ میں بیٹا نہ ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیٹیوں کو 2/3 2/3 حصہ دیا جاتا ہے اور فرض حصہ ملتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ تعصیب یعنی محض عصبہ، کہ جب بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے اب بیٹی جو ہے وہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہوگی، بلکہ اب یہ عصبہ بن جائے گی اور عصبہ کے طور پر حصہ پائے گی، اور اس صورت کے اندر چونکہ بیٹا بھی عصبہ ہے بیٹی بھی عصبہ ہے، جب یہ دونوں عصبہ ہوتے ہیں تو اس وقت بیٹے کا حصہ 2 گنا ہوتا ہے اور بیٹی کا جو ہے وہ 1 گنا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، آئیے ان 3 احوال کی مثالوں کو وائٹ بورڈ سے سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ ہماری جو پہلی مثال ہے، ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں ایک بیٹی چھوڑی ہے اور دوسرے نمبر پر اس کا باپ جو ہے وہ موجود ہے، اور بیٹی کے احوال میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ جب ایک بیٹی ہو اور اس کے ساتھ بیٹا نہ ہو تو بیٹی کو جو ہے وہ 1/2 حصہ یعنی آدھا حصہ نصف حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس مثال کے اندر باپ کو کتنا حصہ دیا جائے گا تو ہم یہ بات باپ کے احوال میں پڑھ چکے کہ جب میت کی صرف بیٹیاں موجود ہوں ساتھ میں بیٹے نہ ہوں تو باپ کو جو ہے وہ سدس مع العصبہ یہ حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس کو ہم یہاں پر اس انداز سے لکھیں گے 1/6 مع العصبہ، یعنی یہ 1/6 مطلب سدس چھٹا حصہ اور ساتھ میں عصبہ، یعنی اولاً باپ کو جو حصہ دیا جائے گا وہ ذی فرض کے طور پر حصہ دیا جائے گا،
اور بیٹی کو بھی ذی فرض کے طور پر حصہ دیا جائے گا۔ ان دونوں کو فرض حصہ دینے کے بعد اگر فرض کرے مال باقی بچ گیا تو وہ باپ کو بطور اسبہ کے جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ سدس مع الاسبہ کہا جاتا ہے۔ اس مثال کے اندر اصل مسئلہ جو ہوگا وہ 6 سے آئے گا، تو 1/2 ضرب 6، اس 6 کو ہم ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے، تو 6 کو 2 پر تقسیم کریں گے تو جواب جو ہے وہ 3 آئے گا، تو بیٹی کے حصے ہو گیا 3۔ جبکہ یہاں پر بھی 1/6 ضرب 6، 6 سے کٹ جائے گا اور ایک حصہ جو ہے وہ باپ کو فرض حصے کے طور پر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب 3 حصے بیٹی کے اور ایک حصہ جو ہے وہ باپ کا، 3 اور 1 4، باقی 2 حصے ہمارے پاس باقی بچ گئے، وہ 2 حصے جو ہے وہ باپ کو بطور اسبہ کے جو ہے وہ دے دیے جائیں گے، تو لہٰذا ایک حصہ فرض حصے کے طور پر اور 2 حصے جو ہے وہ اسبہ کے طور پر، تو کل ملا کر جو ہے وہ باپ کے بھی جو ہے وہ 3 حصے ہو گئے، تو 3 حصے باپ کے اور 3 حصے بیٹی کے۔ تو یوں جو ہے یہ ہماری مثال پوری ہوئی اور مال جو ہے وہ ان ورثہ کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو گیا۔ دوسری مثال میں ایک میت، اس نے جو ہے وہ 2 بیٹیاں ورثہ میں چھوڑی اور ساتھ میں جو ہے وہ اس نے شوہر جو ہے وہ ورثہ میں چھوڑا، یعنی مرنے والی جو ہے وہ یہاں پر خاتون ہے کہ جس کے ورثہ میں 2 بیٹیاں بھی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ شوہر بھی موجود ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کے ورثہ میں چچا موجود ہے۔ اب یہاں پر بیٹیوں کے حوال میں جو حال نمبر 2 ہم نے پڑھا تھا کہ جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹا موجود نہ ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیٹیوں کو 2/3 یعنی 2/3 2/3 یہ حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس مثال میں شوہر کو کتنا حصہ دیا جائے گا؟ شوہر کے حوال میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ جب میت کی اولاد موجود ہو تو شوہر کو جو ہے وہ حصہ کم دیا جاتا ہے، یعنی 1/4۔ اگر یہ بیٹیاں موجود نہ ہوتی تو پھر شوہر کو 1/2 حصہ ملتا، چونکہ یہاں پر بیٹیاں موجود ہیں تو ان بیٹیوں کی وجہ سے شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا، اور چچا جو ہے وہ اس مثال کے اندر جو ہے وہ اسبہ بنے گا۔ اب اس مثال میں جو اصل مسئلہ ہوگا وہ 12 سے آئے گا، پھر ہم اس 12 کو جو ہے وہ 2/3 کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں گے اور شوہر کا جو حصہ 1/4 ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملٹیپلائی کریں گے، تو 2/3 ضرب 12، 1/4 ضرب 12، اس 12 کو جو ہے وہ 3 کے اوپر تقسیم کیا تو جواب آیا 4، اور 4 کو جب 2 سے ہم ضرب دیں گے تو وہ جواب آئے گا 8، تو بیٹیوں کا حصہ جو ہے وہ 8 حصے ہیں۔ پھر اس کے بعد شوہر ہے، 1/4 ضرب 12، تو 12 کو جب 4 پہ تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا 3، تو یہ 3 حصے جو ہے وہ شوہر کو جو ہے وہ دے دیے جائیں گے، تو 8 اور 3 11، ایک حصہ ہمارے پاس باقی بچ گیا، وہ ایک حصہ جو ہے وہ چچا کو بطور اسبہ کے جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس مثال میں آپ دوسری طرح بھی اگر آپ غور کریں کہ بیٹیوں کا حصہ 2/3 تھا اور جو ہم نے حصہ نکالا ہے 8، یہ 8 جو ہے یہ 12 کی 2/3 ہی بنتا ہے، کیونکہ 12 کی 1/3 جو ہے وہ 4 ہے اور 12 کی 2/3 جو ہے نا وہ 8 ہے، تو لہٰذا 12 میں سے 8 حصے مطلب بیٹیوں کے لیے 2/3 حصہ ہو گیا۔ شوہر کے حصے پہ اگر آپ غور کریں تو شوہر کو ہم نے حصہ دیا ہے 1/4 یعنی 1/4، اور جب ہم نے اس کے حصے نکالے تو وہ بنے 3، اور یہ جو 3 ہے یہ 12 کی 1/4 ہی بنتی ہے، 8 جو ہے یہ 12 کی 2/3 بنتی ہے، جبکہ 3 جو ہے وہ 12 کی 1/4 بنتی ہے، اور چچا کو تو اسبہ کے طور پر مل گیا، تو 8 اور 3 11 اور 1 12، تو یوں ہمارے یہ 12 حصے جو ہے وہ ان ورثہ کے درمیان تقسیم ہو گئے۔ اب بڑھتے ہیں تیسری مثال کی طرف۔ ہماری تیسری مثال میں ایک عورت کے جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثہ کے اندر جو ہے وہ شوہر چھوڑا ہے، دوسرے نمبر پر اس کا ایک بیٹا موجود ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کی ایک بیٹی موجود ہے، اور ہم نے شوہر کے حوال میں یہ بات پڑھی ہے کہ اگر میت کی اولاد موجود ہو تو شوہر کو جو ہے وہ 1/4 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یعنی چوتھائی حصہ۔ اس کے بعد بیٹا جو ہے وہ اسبہ بنے گا، تیسرے نمبر پر بیٹی ہے، اور بیٹی کے حوال جس کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے، بیٹی کے حوال میں حال نمبر 3 ہم نے یہ پڑھا کہ جب بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو بیٹی جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ مل کر اسبہ بن جاتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم بیٹی کو اسبہ کے طور پر جو ہے وہ حصہ دیں گے۔ بیٹا موجود نہ ہو تو بیٹی ذی فرض کے طور پر حصہ پاتی ہے، 1 ہوگی تو 1/2 حصہ ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گی تو 2/3 حصہ ملے گا، لیکن شرط یہ کہ ساتھ میں بیٹا نہ ہو، اور جب بیٹا ساتھ میں ہوگا تو پھر یہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہوگی اور فرض حصے کا استحقاق اس کے لیے نہیں ہوگا۔ جب یہ بیٹی بیٹے کے ساتھ ملے گی تو اس وقت جو ہے یہ اسبہ بن جائے گی اور اسبہ کے طور پر جو ہے وہ حصہ پائے گی۔ اس مثال کے اندر اصل مسئلہ جو ہے وہ 4 سے آئے گا، تو اس 4 کو ہم جو ہے وہ شوہر کے حصے کے ساتھ ضرب دیں گے، تو 4 4 سے کٹ جائے گا، ایک حصہ جو ہے وہ شوہر کے لیے،
باقی بچ گئے ہمارے پاس 3 حصے۔ اور جیسا کہ درس کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جب بیٹی بیٹے کے ساتھ ملتی ہے تو اس وقت یہ عصبہ بن جاتی ہے، اور جب یہ عصبہ بنتی ہے تو اس صورت کے اندر مذکر کے 2 حصے ہوتے ہیں، جبکہ مؤنث کا جو ہے وہ 1 حصہ ہوتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اس آیت پر جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے مذکر کو 2 گنا اور مؤنث کو 1 گنا۔ اس مثال کے اندر 4 میں سے 1 حصہ جو ہے وہ شوہر کو دے دیا، باقی 3 حصے بچ گئے۔ اب یہ 3 حصے ہم بیٹے اور بیٹی میں اس انداز سے تقسیم کریں گے کہ بیٹے کا حصہ جو ہے وہ 2 گنا بن جائے اور بیٹی کا جو ہے وہ 1 گنا بن جائے۔ انتہائی آسان ہے، 3 میں سے 2 حصے جو ہے وہ بیٹے کو دے دیں گے اور 1 حصہ جو ہے وہ بیٹی کو دے دیں گے، تو یوں بیٹے کا 2 گنا ہو گیا اور بیٹی کا 1 گنا، تو یہ 2 اور 1 3 اور 1 4، تو یہ 4 حصے ان ورثاء کے اندر اس انداز سے جو ہے وہ تقسیم ہو جائیں گے۔ عزیز طلبہ کرام، بیٹی کے احوال کی جو مثالیں تھیں اس کو جو ہے وہ بورڈ کے اوپر ہم نے حل کیا اور بورڈ کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب آئیے انہی مثالوں کو ہم کتاب سے بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ایک شخص کہ جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء کے اندر جو ہے وہ بیٹی چھوڑی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اس نے باپ جو ہے وہ چھوڑا ہے، اور ہم نے یہ پڑھا کہ جب بیٹی 1 ہو اور ساتھ میں بیٹا موجود نہ ہو تو بیٹی کو 1/2 حصہ دیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بیٹی کو 1/2 حصہ مل گیا۔ دوسرے نمبر پر بیٹی کے ساتھ باپ موجود ہے، اور ہم یہ باپ کے حوال میں پڑھ چکے کہ اگر میت کی صرف بیٹیاں ہوں، ساتھ میں بیٹے موجود نہ ہوں، تو اس صورت میں باپ کو 1/6 حصہ ملتا ہے، سدس مع العصبہ، یعنی چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور ساتھ میں عصبہ کے طور پر بھی حصہ پاتا ہے۔ یعنی اولاً چھٹا حصہ دیا جائے گا اور مسئلہ جو ہے وہ حل کر لیا جائے گا۔ مسئلہ حل کرنے کے بعد اگر مال باقی بچ جائے تو وہ باپ کو جو ہے وہ بطور عصبہ کے جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جس کو سدس مع العصبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر باپ کے حصے کے اندر 1/6 مع العصبہ، یعنی یہ جو 1/6 حصہ ہے یہ فرض حصے کے طور پر ملے گا، اور اگر پورا مسئلہ حل کرنے کے بعد مال باقی بچ جاتا ہے تو وہ باپ کو جو ہے وہ عصبہ کے طور پر بھی حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اس مثال میں بیٹی کے لیے 1/2 حصہ ہے چونکہ ایک بیٹی ہے، اور باپ کے لیے 1/6 مع العصبہ ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارا 6 سے آئے گا، اور اس 6 کو پھر ہم جو ہے وہ ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے، 1/2 ضرب 6 اور 1/6 ضرب 6۔ یہاں پر 6 کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو جواب آ جائے گا 3، تو لہٰذا بیٹی کے جو ہے وہ 3 حصے ہوئے، 6 میں سے 3 حصے بیٹی کے لیے، اور یہاں پر 1/6 ضرب 6، 6 سے کٹ جائے گا، اور 1 حصہ جو ہے وہ باپ کو فرض حصے کے طور پر جو ہے وہ دیا جائے گا، تو 3 اور 1 4، جبکہ اصل مسئلہ جو تھا وہ 6 سے تھا، باقی 2 حصے بچ گئے، تو وہ جو 2 حصے ہیں وہ باپ کو عصبہ کے طور پر جو ہے وہ دیے جائیں گے، تو 1 + 2 = 3، تو باپ کے لیے جو ہے وہ 3 حصے ہو گئے، اور جو ہے وہ بیٹی کے لیے بھی 3 اور 3 6، ہماری یہ مثال جو ہے وہ اس طور پر مکمل ہو گئی۔ اور یہاں نوٹ کے اندر بھی اس بات کو جو ہے واضح کر دیا گیا کہ مذکورہ مثال میں باپ کو 1 حصہ ذی فرض کے طور پر اور 2 حصے جو ہے وہ عصبہ کے طور پر جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ دوسری مثال میں ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا، اس نے جو ہے ورثاء کے اندر 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اس نے شوہر چھوڑا ہے، یعنی فوت ہونے والی عورت ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں موجود ہیں اور ساتھ میں اس کا شوہر موجود ہے ورثاء میں، اور تیسرے نمبر پر اس کا جو ہے وہ چچا موجود ہے۔ اور ہم نے بیٹیوں کے احوال میں ابھی یہ بات پڑھی کہ جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور ساتھ میں بیٹا نہ ہو تو بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ بیٹا موجود نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ بیٹیوں کو 2/3 حصہ دیا جائے گا، اور شوہر کا حصہ 1/4 ہم نے لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ شوہر کے حوال میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ اگر میت کی اولاد موجود ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی، ان میں سے کوئی ایک یا سارے موجود ہوں تو شوہر کا حصہ جو ہے وہ 1/4 ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ مرنے والی کی بیٹیاں موجود ہیں اس وجہ سے شوہر کو 1/4 حصہ دیا، اگر یہ بیٹیاں موجود نہ ہوتی تو شوہر کو 1/2 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا، آدھا حصہ دیا جاتا۔ چونکہ یہاں پر بیٹیاں موجود ہیں تو ان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے شوہر کو جو ہے وہ 1/4 حصہ ملے گا۔ تیسرے نمبر پر چچا ہے تو چچا جو ہے وہ عصبہ کے طور پر جو ہے وہ وراثت پائے گا۔ اس مثال کے اندر اصل مسئلہ جو ہوگا وہ 12 سے آئے گا، تو اس 12 کو ہم ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے، 2/3 ضرب 12، 1/4 ضرب 12، تو یہاں 2/3 ضرب 12 کیا تو 12 کو 3 پر تقسیم کیا تو جواب آیا 4، اس 4 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو جواب آیا 8۔ تو بیٹیوں کے لیے 12 میں سے 8 حصے، اور اگر آپ غور کریں کہ یہ 8 جو ہے اس 12 کا 2/3 بنتا ہے،
12 کی اگر ہم 3 تہائیاں بنائیں تو 1 تہائی 4 حصوں پر مشتمل ہے، تو 2 تہائیاں جو ہے وہ 8 حصوں پر مشتمل ہوں گی۔ تو بیٹیوں کا حصہ چونکہ 2/3 ہے اور ٹوٹل حصے 8 بنے، اور یہ 8 جو ہے وہ 12 کی 2 تہائی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ شوہر کا حصہ 1/4 ضرب 12، 12 تقسیم 4 جواب 3، تو لہٰذا شوہر کے ہو گئے 3 حصے، تو 8 اور 3 یہ 11، اصل مسئلہ 12 سے ہے، تو باقی جو ایک حصہ بچا وہ ہم نے چچا کو بطور اسبا کے جو ہے وہ دے دیا۔ تیسری مثال میں ایک عورت کہ جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء کے اندر جو ہے وہ شوہر چھوڑا ہے، دوسرے نمبر پر بیٹا، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اس نے بیٹی چھوڑی ہے۔ اور ہم یہ بات اوپر شوہر کے حوال میں پڑھ چکے ہیں کہ جب میت کی اولاد موجود ہو تو اس صورت کے اندر شوہر کو 1/4 حصہ جو ہے وہ ملتا ہے، اولاد نہ ہو تو 1/2 اور اولاد ہو تو 1/4، چونکہ یہاں پر مرنے والی کی اولاد موجود ہے اس لیے شوہر کو 1/4 حصہ جو ہے وہ دے دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس بیٹا اور بیٹی ہے، اور ابھی ہم نے بیٹی کے حوال میں یہ بات پڑھی ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو ساتھ میں بیٹا نہ ہو تو پھر بیٹی کو 1/2 حصہ ملتا ہے، اور اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو بیٹی بیٹے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اسبا بن جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے وہ بیٹا تو چونکہ ویسے اسبا ہوتا ہے، تو جب بیٹی بیٹے کے ساتھ ملی تو یہ بیٹی بھی جو ہے وہ اسبا بن گئی، اس لیے بیٹا اور بیٹی کو اسبا کے طور پر جو ہے وہ یہاں مینشن کیا گیا۔ اصل مسئلہ ہمارا 4 سے آئے گا، اس 4 کو جو ہے وہ شوہر کے حصے کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے، 1/4 ضرب 4، 4 4 سے کٹ جائے گا، اور یہ ایک حصہ جو ہے وہ شوہر کے لیے، باقی بچ گئے ہمارے پاس 3 حصے، تو وہ 3 حصے بیٹے اور بیٹی میں اس طرح تقسیم کیے جائیں گے کہ بیٹے کا حصہ 2 گنا بن جائے اور بیٹی کا حصہ جو ہے وہ 1 گنا رہے۔ تو یہاں پر چونکہ ہمارے پاس حصے 3 ہیں تو 3 میں سے 2 حصے ہم نے بیٹے کو دیے، یعنی ڈبل حصہ بیٹے کو دیا، اور سنگل حصہ 1 حصہ جو ہے وہ بیٹی کو دیا، تو 2 اور 1 3 اور یہ 4، تو کل ملا کر جو ہے یہ 4 حصے ان ورثاء کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو گئے۔ عزیز طلبہ کرام، ذوی الفروض کے احوال میں سے باپ، دادا، اخیافی بھائی بہن، شوہر، بیوی اور بیٹی کے احوال ہم پڑھ چکے۔ اس کے بعد پوتی، حقیقی بہن، اللاتی بہن، ماں اور جدہ صحیحہ، ان کے احوال جو ہے وہ باقی ہیں۔ چونکہ اب تک کی ہماری گفتگو میں احوال پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم مثالیں بھی جو ہے وہ حل کر رہے ہیں، اور امثلہ کے اندر جو ہے وہ اصل مسئلہ جو ہے وہ بار بار بنایا جا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی دشواری ہو رہی ہو یا بار بار ذہن میں ایک بات آ رہی ہو کہ کبھی جو ہے وہ اصل مسئلہ جو ہے وہ 2 سے بن جاتا ہے، کبھی 4 سے بن جاتا ہے، کبھی 6 سے بن جاتا ہے، کبھی 8 سے بن جاتا ہے، کبھی 12 یا کبھی 24 سے بنتا ہے۔ تو آئندہ آنے والے درس کے اندر ہم پہلے جو ہے وہ اصل مسئلہ بنانے کا طریقہ پڑھیں گے، اور اس کے جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں اس کو جو ہے وہ بالتفصیل پڑھیں گے، تاکہ ذوی الفروض کے احوال پڑھنے کے دوران جب ہم مثالیں حل کرتے ہیں تو ان مثالوں میں جو اصل مسئلہ بنایا جاتا ہے تو اصل